Now I request the Honorable President, Institute of Cost and Management Accountants of Pakistan, please come on mic and have a few words with us. Ladies and gentlemen, please welcome the President of ICMAP, Mr. Hassan A. Ikrami. اور معزز خواتین حضرات، میرا یہ میں آخر میں اسپیچ کو صرف کنکلوڈ کر رہا ہوں. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ ہم آلریڈی کافی لیٹ ہو چکے ہیں. مختصراً یہ کہ جن خیالات کا اظہار اسپیکرز نے کیا تھا میں نے وہ سم اپ کر دوں اور کوشش کروں کہ اس طرح سے کر سکوں کہ جس طرح سے ہم اپنی اگلے ایک سال میں پروفیشنل لائف میں اس کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. شبیر صاحب نے جو پہلی ان کی پریزنٹیشن تھی اس میں بہت صحیح بات کی اور صحیح جو جملہ انہوں نے یوز کیا میں اس کو دوبارہ ریٹریٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ بجٹ نان پیمنٹ، وچ از ایبسولوٹلی کریکٹ. اور آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ کیوں نان ایونٹ تھا. سب سے بڑی چیز تو یہ کہ گورنمنٹ نے جی ڈی پی فورکاسٹ جو اس سال کی ہے اگلے سال کی وہ 4.5% ہے، جبکہ بیسٹ ایسٹیمیٹس جو ہیں جو کہ ڈونر ایجنسیز کے ہیں وہ 3% ہے. اور یہ بھی ہسٹری ہے کہ جو ڈونر ایجنسیز ہیں وہ پاکستان کی گروتھ ریٹ کو اوور اسٹیٹ کرتی ہیں. جیسے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی گروتھ ریٹ پاکستان کے متعلق اگلے ڈیکیڈ کی 6% تھی اور جو کچھ آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا ہے اس کا. تو یہ تو کسی نے بھی ایسٹیمیٹ نہیں کیا تھا، کسی بھی انڈیپینڈنٹ تھنک ٹینک نے یا کسی بھی ڈونر ایجنسیز نے کہ ہم 4.5% کر پائیں گے. ہوگا یہ کہ جب 3% اگر گروتھ ریٹ ہوتی ہے یا اس سے کم ہوتی ہے تو اس کا ایک بہت اسٹرانگ ریونیو امپیکٹ بھی ہوتا ہے. اور جو ریونیو امپیکٹ آتا ہے تو گورنمنٹ اس کو انڈائریکٹ ٹیکسیشن یا ڈیولپمنٹ بجٹ سے کاٹ کے پورا کرنے کی کوشش کرتی ہے. تو where we should be mentally ready is this, that there would be several budgets during the year. اور وہ کوارٹرلی آئیں گے موسٹ پروبیبلی. اور میں آپ کو اور بھی آگے کچھ چیزیں بتاؤں گا کہ جو کہ کچھ assumptions ہیں جو کہ ہم اکاؤنٹنٹ ہیں، ہم لوگ خود بجٹنگ کرتے ہیں اور ہم سے زیادہ کون بہتر جانتے ہیں کہ assumptions ادھر سے ادھر کریں تو کیا ہو سکتا ہے. تو ایک یہ ہے. دوسری جو ایک اور بڑی دلچسپ اس میں نے بجٹ میں چیز دیکھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے بجٹ میں 50 بلین روپیز ریزیوم کیے ہیں، جبکہ لاسٹ ایئر 1 بلین روپیز تھے. اور وہ 15 بلین روپیز انہوں نے کہا ہے کہ ہم 3G لائسنس بیچیں گے. تو بہت اچھی بات ہے کہ ہم 3G لائسنس بیچیں، مگر پاکستان میں جو ٹیلی ڈینسٹی ہے اور اس کا جو ایبٹیڈا ہے وہ لوئسٹ ہے ریجن میں، جس میں سری لنکا اور بنگلہ دیش بھی شامل ہے. یعنی کہ پاکستان خطے کا واحد ملک ہے جہاں پہ ٹیلکو آپریٹر لاس بھی کرتا ہے. جیسے اس سال والد نے 5.5 ارب روپے. تو ظاہر ہے کہ جب اب کوئی بھی نیا ٹیلکو اگر آئے گا وہ 3G لائسنس لے گا تو وہ اس اماؤنٹ پہ لائسنس کی بڈ نہیں کر رہا ہوگا جس حساب سے گورنمنٹ جو ہے وہ پروجیکٹ کر رہی ہوگی. تو 50 بلین روپیز یا دوسرے الفاظ میں $500 بلین جو ہے یہ ایک بہت بڑی وشفل تھنکنگ ہو سکتی ہے. اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت ہوگی. اور ابھی جو نیو کنیکشنز کی جو ڈیٹا آ رہا ہے وہ بالکل فلیٹ. اسی طرح براڈ بینڈ میں پاکستان جو ہے وہ لوئسٹ ریجن میں جا رہا ہے. تو میرے خیال سے نا یہ بہت ہی بڑی ایک وشفل تھنکنگ ہے جو کہ آئی ہے. اسی طرح ڈویڈنڈ پیمنٹس میں گورنمنٹ ایک ایزمپشن لیتی ہے. اس سال انہوں نے ایزمپشن لیا ہے 15% کا، جبکہ وہ ان میں سے کئی اکثر کمپنیاں اپنی مینجمنٹ میٹنگ میں 10% بول رہی ہیں. تو اب یعنی کہ اب جو کوٹیڈ کمپنیز ہیں بڑی، وہ ان کی مینجمنٹ میٹنگ ہوتی ہیں وہ ایک فور کاسٹ دیتی ہیں تو اس میں وہ 10% خود کوٹ کر رہی ہیں اور ان میں سے اکثر کو سرکولر ڈیٹ یا جو بڑی ڈویڈنڈ پیئرز ہیں سرکولر ڈیٹ وغیرہ کا پرابلم ہے. تو 15% وہ کہاں سے دیں گی یہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک آ جاتا ہے. تو یہ میں آپ کو صرف بتاتا چلا جا رہا ہوں کہ ریونیوز میں گیپس کہاں سے آنے شروع ہوتا ہے. جب اسی طرح سے بعض جو ایزمپشنز ہیں وہ بہت سادہ ہیں اور ان کو خواہش کہا جا سکتا ہے، ایزمپشن بھی نہیں کہا جا سکتا. جیسے منسٹر صاحب نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ جو لاس میکنگ کمپنیز ہیں آئندہ سے ہم ان کو بجٹ میں کوئی پروویژن ان کو نہیں دیں گے. تو بہت اچھی بات ہے، مگر پھر آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ ریلوے بند کر دیں گے، اسٹیل مل بند ہو جائے گی، PIA جہاز اڑانا بند کر دے گی، کیا ہوگا؟ اس کا کوئی انہوں نے جواب نہیں دیا. تو یہ تو مطلب میرے خیال سے یہ کوئی سیریس اسٹیٹمنٹ ہی نہیں ہے جس کو لیا بھی ہے. تو کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ کمپنیاں ایسی چلتی رہیں گی اور میرا نہیں خیال کہ اس میں بجٹ میں بھی اس کا کوئی امپیکٹ آ سکتا ہے. اسی طرح دوسری جو ایک بہت بڑی وشفل اسٹیٹمنٹ ہے وہ جابس کے متعلق ہے. کیونکہ پاکستان میں پاپولیشن کا ذکر ہوا کہ ہم 180 ملین ہیں، یا صدر صاحب نے جیسے کہ کہا کہ 200 ملین ہیں.
فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم 50 لاکھ لوگ لیبر فورس میں ہر سال ایڈ کرتے ہیں. تو 50 لاکھ لوگوں کو جابس کہاں سے آئیں؟ تو منسٹر صاحب نے جواب یہ دیا کہ گورنمنٹ کا کام نہیں ہے, وہ پرائیویٹ سیکٹر جاب کریٹ کرے گا. یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر جاب کریٹ کرے گا, مگر کہاں سے کرے گا؟ اور منسٹر صاحب نے بھی یہ درست کہا کہ ہم صرف وائٹ کالر جابس کریٹ نہیں کر سکتے, بلو کالر جابس بھی ہوں گی. میرا یہ کہنا ہے کہ ایشو یہ نہیں ہے کہ وائٹ اور بلو ہو, کوئی بھی کالر ہو, جاب کہاں سے ہوگی؟ اگر انڈسٹریل جابس کو ہم دیکھیں جس میں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ اور خاص طور سے ٹیکسٹائل جو ہے وہ 60% لیبر فورس کو لیتا ہے, تو اس میں وہ بالکل ایک کموڈٹی بیسڈ انڈسٹری ہو چکی ہے جس میں مختلف ٹیکسٹائل کے سیگمنٹس مختلف فیزز سے گزر رہے ہوتے ہیں. کہ جیسے اس سال اسپننگ نے پیسے کمائے, مگر ویونگ اور ویلیو ایڈڈ وچ واز دا تھنگ لاسٹ ایئر ہیز لاسٹ منی. تو گورنمنٹ نے اس سیکٹر کے لیے کوئی پروگرام ہی نہیں رکھا کہ جیسے ہی آپ یہ کرتے کہ کاٹن کی پرائس کو اسٹیبل کرنے کے لیے ایک کموڈٹی ایکسچینج بنا کے فورس کرتے کہ کاٹن کی ٹریڈنگ ہوگی جیسے کہ ارلی 70s میں ہوتی تھی اور پرائسز ہیجڈ ہوتی تھی. اس طرح کی کوئی اسکیم بجٹ میں نظر بھی نہیں آتی. تو آئی تھنک اٹ کین بی اگنورڈ آلسو. پھر جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے اس کا بھی گورنمنٹ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. آپ کو حیرت ہوگی سن کے کہ پاکستان کا جو انڈسٹریل الیکٹریکل ریٹ ہے وہ کینیڈا سے 2 times زیادہ ہے, جبکہ وہ دنیا کی 9th لارجسٹ اکانومی ہے اور پر کیپٹا انکم $35,000 ہے. تو اب آپ کہاں سے, یعنی کہ جب بھی آپ کوئی چیز مینوفیکچر کرتے ہیں یا آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں تو اس کی کاسٹ آتی ہے, آپ کہاں سے اس کو لے کر آئیں؟ تو اس کا بھی کوئی جواب اس بجٹ میں نہیں تھا. پھر سوشل ڈیولپمنٹ یا اس چیز کی بھی بات ہوئی. اصل میں جو چیز جو ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کی ہے, اور ہمارے پرانے فائنانس منسٹر محبوب الحق صاحب اس کو بہت ایمفیسائز کیا کرتے تھے, اس سے زیادہ پرٹیننٹ کوئی چیز نہیں ہے. اس میں ایک مثال دی جاتی ہے کہ 1964 میں دنیا میں 2 ملک آزاد ہوئے, ایک جمیکا اور ایک سنگاپور. جمیکا نے کہا کہ ہم ٹورزم سے ڈیولپ